امریکہ کو سازش کرنی ہوتی تو عمران خان کی بجائے جنرل باجوہ کے خلاف سازش کرتا۔ امریکہ کا مہرہ کون ہے اور مخالف کون، سلیم صافی نے سب بتا دیا۔ سینئر صحافی سلیم صافی کا سائفر معاملے پر کہنا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے تو پھر اس امریکہ میں بیٹھے کیوں ہوں، بیجنگ یا ماسکو چلے جاؤ، کچھ تو شرم کرو اور ان امریکی عہدیداروں سے تو اپنے آپ اور عمران خان کو بچانے کی بھیک نہ مانگو جنہوں نے بقول آپ کے لیڈر کی حکومت ختم کی ہے۔ حالانکہ اس مبینہ سائفر میں بھی یہ بات ڈونلڈ لو نے کہی ہے کہ ان کی حکومت کا اصل ہدف اب چین ہے۔ چین کے ساتھ معاملات سب سے زیادہ عمران خان کی حکومت نے خراب کیے تھے۔ اس تناظر میں عمران خان امریکہ کا بہت بڑا اثاثہ ہیں اور شاید اس لیے ان کے حق میں ماسکو یا بیجنگ سے نہیں بلکہ زیادہ آوازیں امریکہ اور برطانیہ سے بلند ہو رہی ہیں اور ان کے سب بھگوڑے ساتھی اور ترجمان ان ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ دوسری بات جو ان احمقوں کے بیانیے کے خلاف جاتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی جگہ لینے والی حکومت نے چین کے ساتھ تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی پیدا کی، سی پیک کو تازہ کیا، روس سے تیل خریدا جبکہ امریکہ نے الٹا IMF سے اس کی ناک رگڑوائی۔ ماضی میں آرمی چیف پہلے سعودی عرب اور پھر امریکہ جایا کرتے تھے، لیکن موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر سعودی عرب کے بعد چین گئے ہیں جبکہ ابھی تک ان کا دورہ امریکہ نہ ہو سکا۔ یہ احمق یہ بھی نہیں سوچتے کہ خود عمران خان بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فوج کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اب کیا امریکی ان احمقوں جیسے احمق یا بے خبر ہیں کہ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ اگر جنرل باجوہ نہ چاہیں تو عمران خان امریکہ یا روس کے ساتھ تعلقات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے؟ امریکی یقیناً چین اور روس کے ساتھ پاکستان کی قربت پر ناراض ہیں اور اس سائفر میں بھی اسی ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اگر انہوں نے رجیم چینج کرنا ہوتا تو پھر عمران خان جیسے کٹپتلی کی بجائے جنرل باجوہ کے خلاف سازش کرتے اور ان کی جگہ جنرل عاصم منیر کی بجائے کسی امریکی چمچے کو آرمی چیف بنواتے۔ حالانکہ زلمے خلیج زاد کی ٹویٹ اور مغربی ممالک سے جنرل عاصم منیر کے خلاف اور عمران خان کے حق میں مہم سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کا مہرہ کون ہے اور مخالف کون۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے ٹرولز کی مہم کا تعلق ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زیادہ خوشیاں نہ منائیں کیونکہ جلد انہیں رونا ہوگا، کیونکہ رجیم چینج کا بیانیہ ایبسولوٹ جھوٹ لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایبسولوٹ حقیقت ہے۔ نہ GHQ یا DGISI کا سائفر گم ہوا ہے اور نہ ہی دفتر خارجہ کا۔ اپنے سائفر کے گم ہونے کا اعتراف صرف عمران خان کر چکے ہیں اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کن دو گماشتوں کے ذریعے عمران خان نے کئی خفیہ راز امریکہ اور برطانیہ بھجوائے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔